جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں غلام مرتضیٰ ظفرنامہ کے لیے تو آپ نے بہت سے ہابیز دیکھے ہوں گے، مشاغل دیکھے ہوں گے جو لوگ کرتے ہیں. تو یہاں کینیڈا میں، ویسے پاکستان میں بھی ہر جگہ جو شکار کا جو ہنر ہے، شکار کا جو مشغلہ ہے، وہ بڑا ہی پاپولر ہے. اور یہاں کینیڈا میں تو بہت زیادہ ہی پاپولر ہے ہنٹنگ. تو ہمارے دوست ہیں شیخ آصف صاحب، ان کے فارم کی ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو سیر کرائی تھی. تو ان سے ہم تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں کہ یہ بڑے ہی پروفیشنل قسم کے ہنٹر ہیں، اور یہ گن سے بھی ہنٹنگ کرتے ہیں، بو سے بھی ہنٹنگ کرتے ہیں. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں کینیڈا میں کیا رول ہیں ہنٹنگ کے، اور کس کس طرح ہنٹنگ ہوتی ہے، اور سیزن کون سا سیزن ہوتا ہے ہنٹنگ کا. جی آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں گے کہ جی السلام علیکم. غلام ظفر صاحب ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، اور وہ کافی عرصے سے پیچھے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی ایک ویڈیو بنانی ہنٹنگ کی. میں کوئی بہت ایکسپیرینس ہنٹر نہیں ہوں، بس شوق ہے. تو جو انفارمیشن میرے پاس ہے میں دوستوں سے شیئر کر لیتا ہوں، مگر میں آئی ووڈ اسٹل انکریج ایوری ون ٹو ویریفائی دس انفارمیشن تھرو دا رائٹ سورسز. یہ صرف آپ ایک معلوماتی قسم کی انفارمیشن سمجھیے گا، جی یہ لیگل انفارمیشن نہ اسے تصور کیجیے گا. بیسکلی کینیڈا میں جس طرح باقی چیزیں ہیں، ہر چیز کے رولس ریگولیشنز بہت زیادہ ہیں. جی ہنٹنگ کے بھی رولس ریگولیشنز ہیں. انفیکٹ ایک کتاب ہے اتنی موٹی تقریباً، جی جو ہر سال یہ نکالتے ہیں کہ ہر سال رولس ریگولیشنز کے لیے ڈفرینٹ جانور ہیں، ڈفرینٹ اس کی ڈیٹس ہیں، ڈفرینٹ اس کے ویپنس ہیں، ساری کمبینیشنز ہیں، کون سے ویپن سے میل فیمیل، کون سے علاقے میں کون سے جانور آپ مار سکتے ہیں، کون سے نہیں مار سکتے، کس ویپن کے ساتھ مار سکتے ہیں. تو بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. ٹھیک. اور مگر اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں. یہ ایک ہیلدی پاپولیشن سسٹین کرنا چاہتے ہیں، ایک ہیلدی ہیبیٹیٹ سسٹین کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے بیسکلی یہ چاہتے یہ ہیں کہ اتنی ہنٹنگ نہ ہو کہ جانور ختم ہو جائیں. جی تو وہ اس کے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو موقع بھی ملے اور پاپولیشن بھی جانوروں کی سسٹین ہو. جیسے پاکستان میں جی انفارچونیٹلی اب ختم ہو گئے ہیں. جی سو انفیکٹ ریگولیٹڈ ہر چیز ہوتی ہے. ریگولیٹڈ ہے ہر چیز، اس جی کے پیچھے ایک وجہ ہے. جی انفیکٹ یہاں پہ ساؤتھ ویسٹرن انٹیریو میں ایک زمانے میں کہتے ہیں پہلے یہاں پہ بگ گیم جس طرح ایلک، موس وغیرہ ہوتے تھے، بیئر ہوتے تھے، اب وہ ختم ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ ڈیئر ہے، وائلڈ ٹرکی ہے بیسکلی، اور ریبٹ ہیں، اور گیس، ڈکس وغیرہ. جی تو آج کل ہمارے یہاں پہ جو ڈیئر سیزن ہے اکتوبر سے 1 اکتوبر سے شروع ہو جاتا ہے بو ہنٹ کے لیے. بو ہنٹنگ کا بو پہلے ہنٹنگ ہوتا کے ہے. لیے ٹھیک. ہمارے لندن کے اندر کوئی رائفل ہنٹ نہیں ہے ڈیئر کا، کیونکہ یہ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں. انفیکٹ ساؤتھ ویسٹرن انٹیریو میں رائفل ہنٹنگ الاؤڈ نہیں ہے. سارے ساؤتھ ویسٹرن انٹاریو میں. آلموسٹ ہاں سارے. ٹھیک. اس کے اندر کچھ ہیں اس کے اندر ایکسیپشنس. آپ وہ کر سکتے ہیں. آئی تھنک آپ یہ جو کیوٹی ہے اس ٹھیک. کے لیے آپ کر سکتے ہیں چھوٹے کیلیبر سے. مگر ڈیئر کے لیے آپ صرف آپ کو کنٹرول ڈیئر ہنٹ دیتے ہیں. 6 دن ملتے ہیں آپ کو لندن میں پورے سال میں، اچھا جس سے آپ یا سلیکٹ کر سکتے ہیں یا شارٹ گن یا مزل لوڈر. اچھا. مزل لوڈر وہ ہوتی ہے جو پرانے زمانے میں انگریزوں کے زمانے ہوتی تھی. یہ پہلے نالی کے آگے سے بارود ڈالا، اور وہ نالی سے ڈالا، اسٹک کے اسے ساتھ کہتے جو ہیں اس کو بلیک پاؤڈر کرتے یا تھے. مزل جی. لوڈر. اور یا شارٹ گن. ان دونوں کی رینج اتنی زیادہ نہیں شارٹ ہوتی. گن کون سی ہوتی ہے جس میں وہ کارتوس کارٹریج پڑتا ہے؟ جی کارتوس والی. ہاں جی. ان دونوں بندوقوں کی رینج بہت زیادہ نہیں ہوتی. اچھا. افیکٹو رینج 100 یارڈ 150 یارڈ، مطلب اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اینی ویز تو یہ 6 دن آپ کو ملتے ہیں. مگر بو ہنٹنگ کے لیے آپ کو اکتوبر سے دسمبر تک کا ٹائم ہے. اس کے اندر کچھ ویکس نکال کے تو بگ سیزن، تقریباً 2-3 مہینے ہیں. 3 مہینے ہیں. ٹھیک ٹھیک. مگر بو ہنٹنگ کے لیے آپ کو بہت قریب سے ہرن کو مارنا مطلب یہ اسے اپروچ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ہرن کا تھوڑا سا اس طرح فرق ہے کہ پاکستان میں ہوتا تھا کہ آپ گھومتے پھرتے رہتے تھے. یہاں پہ جو ساؤتھ ویسٹرن انٹیریو میں ہے کہ آپ نے ایک جگہ چھپ کے بیٹھ جانا ہے جی. اور آپ نے پہلے اچھی طرح تحقیق کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے کہ کہاں سے ہرن آ رہے ہیں. ایک ہرن کی ایک بڑی اپنی لائف سائیکل ہے، اس کا ایک اپنا ایک روٹین ہے. جی. اسے صبح اٹھنا ہے، اس نے پانی پینا ہے، پھر اس نے کھانا کھانا ہے، پھر اس نے سونا ہے. یہ ٹھیک. اسے شیلٹر، فوڈ اور واٹر، ٹھیک. بیسکلی 3 اس کے آئی تھنک یہی ہیں شاید تین ہاں چیزیں جس کی لائف اس کی گھومتی ہے اس کے. جی. اس کی روٹین ہے.
تو آپ پہلے سیزن سے پہلے بھی سیزن کے دوران بھی کافی جستجو کرتے ہیں، کافی تحقیق کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں انفیکٹ اس کی کہ کہاں سے آ رہا ہے، کتنے بجے آ رہا ہے، بک ہے ڈو ہے. میل ہرن کو بک کہتے ہیں جس کے سینگ ہوتے ہیں، جی. فیمیل کو ڈو کہتے ہیں. اور تو دونوں میں سے آپ کسی کو بھی مار سکتے ہیں یا اجازت الگ الگ ہوتی ہے؟ اوپن سیزن بک کا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے ڈو مارنی ہے یا جو اس کا ڈو مارنی ہے یا اسے کہتے ہیں اینٹرلیس، جی اینٹرلیس، اس کے لیے آپ کو اسپیشل اپلائی کرنا پڑتا ہے. جی. تو مار سکتے ہیں مگر آپ کو اسپیشل پرمیشن لینی پڑتی ہے. ٹھیک. تو پھر اس کے اندر آپ بیسکلی ٹری سٹینڈس ہیں، گراؤنڈ بلائنڈ ہیں، چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک. اور آپ جہاں سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہرن نے گزرنا ہے، سن رائز اور سن سیٹ دو ایکٹیو ان کے ٹائم پیریڈ ہوتے ہیں جب ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے، موومنٹ زیادہ ہوتی ہے. اور تو رات کے اندھیرے میں بھی نہیں اجازت ہے؟ اس کی ہاں ٹائمنگس ہیں. یہ میں نے سنا ہے کہ رات کو نہیں مار نہیں سکتے رات آپ. کو نہیں مار سکتے. جو ہنٹنگ ٹائمس ہیں وہ ہاف آور بفور سن رائز اینڈ ہاف آور آفٹر سن سیٹ. تو بیسکلی آپ اسے اندازہ لگا لیں، سن سیٹ آج ہوا تھا تقریباً 6:45 پہ، تقریباً 6:46 پہ. تو یہ تقریباً اسی وقت کے قریب مارا گیا تھا. آج ڈو جو الحمد للہ ہم نے ہارویسٹ کی ہے، تو مگر اسے ریٹریو کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. اس کو پہلے جب مارتے ہیں اسے ہم تھوڑا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ ڈرین ہو جائے بلڈ. اگر فوراً کے پیچھے بھاگیں گے تو آگے بھاگ جائے گا، تو ہم کہتے ہیں ڈرین ہو جائے وہ بلڈ 15-20 منٹ بعد ڈپینڈنگ سچویشن کے اوپر. پھر اس کو اپروچ کرتے ہیں اور پھر اس کو ذبح کرتے ہیں. اور پھر الحمد للہ. تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہرڈ بیٹھا ہوا ہو ان کو نہیں آپ مار سکتے. بڑے یہاں رولز ہیں کہ ہرڈ والا کوئی چکر نہیں ہے. اچھا. ہرڈ والا یہاں پہ لندن کی انوائرمنٹ میں آپ کو 1 2 3 بڑی اف یو لکی. میرے خیال ہے بی سی میں تھوڑے سے رولز ڈیفرینٹ ہیں جو ہے نا. بی سی کے ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہو. یہاں پہ تو ہرڈ جی وہاں تو وہ باقاعدہ بی سی میں وہ باقاعدہ دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وائٹ ٹیل والے کو مارنا ہے، کس کو مارنا ہے، میل کو، فیمیل کو. قسم ہوتی ہے. ہاں جس طرح ایک کستوری ہرن ہوتا ہے، اس کی خوشبو بڑی مشہور ہے. جی. اور بھی ہیں ڈفرینٹ، مگر ہمارے یہاں پہ جو ڈیئر پایا جاتا ہے صرف وائٹ ٹیل ڈیئر کہتے ہیں. ایک میول ڈیئر بھی ہوتا ہے وہاں پہ مگر ہمارے وائٹ ٹیل ڈیئر ہے جس کی دم وائٹ ہوتی ہے. تو بیسکلی تو ایلک وغیرہ کا بھی آپ کو اجازت ہوتی ہے مارنے کی؟ ہے نہیں. ایلک ہے، کیربو ہے، موس ہے، یہ بھی کزنس ہیں ڈیئر کے، مگر ہمارے ساؤتھ ویسٹرن انٹیریو میں یہ نہیں پائے جاتے. تو اس کے لیے دور جانا پڑتا ہے پھر نارتھ میں ایمنز وغیرہ اور اس ایریا میں ڈفرینٹ پروونسز. تھنڈر بے میں بھی موس کے لیے آج کل ہمارے گروپ کیا ہوا ہے الحمد للہ، بلکہ 2-3 گروپ ہمارے دوستوں کے. اس دفعہ آپ نہیں گئے؟ میں نہیں جا سکا فور سم ریزن. جی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بو ہے. ہاں جی. تو اس کے ساتھ کس طرح کرتے ہیں، کیسے نشانہ لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ سمجھیں کہ اٹس ایکچولی مور ڈیڈلیئر دین اے گن ود ان اے سرٹن رینج کے. اچھا 70 یارڈس تک. تو اس کی افیکٹو رینج 50 یارڈ. آئی وڈ سے 50 یارڈ از مور دین انف. 50 یارڈ کے بعد اٹس ناٹ ایڈوائزبل کہ آپ ٹرائی کریں اچھا ہرن کو شوٹ کرنا، ایون دو کہ آپ کا ٹارگیٹ شاید نشان پہ بھی لگ جائے، مگر آپ کو فورس بھی چاہیے، انرشیا بھی چاہیے جی کہ آپ. تو یہ بہت خطرناک ویپن ہے اور اس کو کافی ٹینشن کے اندر لوڈ کر کے، اور مگر اس کی ایکوریسی بہت زیادہ ہے. گن سے بھی زیادہ؟ گن جتنی تو نہیں ہے، مگر ود ان سرٹن ایریا یہ گن سے زیادہ ڈیڈلی ہے. تو جب آپ شکار کرنے جاتے ہیں تو اس کو آلریڈی لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے آپ نے، یا اس وقت لوڈ کرتے ہیں جب آپ شکار کرتے ہیں؟ نہیں آج دیکھیں آپ نے اس کو لے کے ٹریول کرنا ہے، آپ لوڈیڈ ویپن کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے. اچھا. جب آپ نے جہاں پہ اگر ٹری سٹینڈ ہے یا بلائنڈ ہے وہاں پہ آپ پہنچ گئے، وہاں پہ آپ نے اپنی لوکیشن سنبھال لی، اپنے چیئر پہ بیٹھ کے جیسے بھی ہے، پھر آپ نے وہاں پر اس کو لوڈ کیا. تو جب آپ کے سامنے شکار آ جائے پھر آپ لوڈ کرتے ہیں، یا اس سے کچھ دیر پہلے جہاں بیٹھ کے؟ جہاں بیٹھ کے نا آپ نے لوڈ کر لیا، سیفٹی آن کر لی. اچھا ٹھیک ہے، آپ تیاری میں ہیں. اگر مل گیا شکار تو یو فائر، اگر نہ ملا تو آپ وہ سے ان لوڈ کر کے ان کو آف کر لیں گے. بغیر فائر کیے بھی اس سے آپ ان لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے ایرو کیسے ہیں، ذرا دکھائیں گے آپ کے اس کا کس طرح سسٹم کام کرتا ہے؟ اس کے یہ ایرو ہیں پریکٹس والے ایرو ہیں. اچھا. اور مگر جو انفیکٹ اس کے جو ہنٹنگ کے لیے ایرو ہیں وہ بلیڈ لگا ہوتا ہے. یہ وہ ارطغرل اور الپرسلان والے ایرو نہیں ہیں؟ یہ پریکٹس والے ہیں. اچھا. مگر وہ جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرے ایرو.
وہ بہت شارپ ہیں، وہ آگے تو بلیڈ ہوتے ہیں، وہ اس گھومتے کو ہوئے کس جاتے ہیں۔ طرح آپ کرتے ہیں لوڈ جو ہے کس جگہ رکھتے ہیں اسے تھوڑا سا ہمیں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں نا کہ اس کو آپ لوڈنگ اس کی کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ، جی یہ آپ تو یہ اب لوڈ ہو گیا ہاں جی تو اس میں اب آپ ایرو رکھیں گے جی یعنی اس کے اندر ایرو آ جاتا ہے جی تو پھر آپ اس کو کسی سٹینڈ وغیرہ پہ رکھتے ہیں یا ہاتھ پہ ہی گن نہیں کی نہیں، طرح ہاتھ رکھ پہ، کے ہاتھ پہ ہی رکھ کے وہاں پہ ٹری اسٹینڈ کے اوپر آپ یہاں ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، بلائنڈ سے گراؤنڈ سے کر رہے ہوتے ہیں، جی تو آئیڈیل کنڈیشن میں اگر اسٹینڈ مل جائے تو ویری نائس، یا کوئی سہارا مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ نارملی ہاتھ سے ویسے اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہے کوئی زیادہ ویٹ تو نہیں ہوتا گن جتنا ہی ہوتا ہے نہیں گن جی گن جتنا ہی ویٹ ہے اس کا، ٹھیک 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 زیادہ نہیں۔ اچھا تو اس کو پھر اس کا نشانہ بھی اسی طرح لینا ہوتا ہے جس طرح آپ گن کا نشانہ لیتے ہیں یا اس کو اس کی اسکوپ ہے، جی اس کا ٹریگر ہے، اس کی سیفٹی ہے گن کی طرح، ٹھیک مگر اس کا ڈراپ بہت زیادہ ہے۔ ڈراپ اچھا سے پہلے میں اسے انلوڈ کر لوں۔ جی ڈراپ سے مراد ہے آپ کی جو بلٹ ٹریول کرتی ہے، یا آپ کو بولٹ، اسے بولٹ کہتے ہیں، جی ٹریول کرتا ہے، یہ ویسے ہم سمجھے نا اسٹریٹ جاتا ہے، جی اسٹریٹ نہیں جاتا، یہ پروجیکٹائل ایسے جاتا ہے، پروجیکٹائل بناتا ہے تو بلٹ جو ہے وہ پھر بھی کافی سیدھی جاتی ہے، ٹھیک یہ تو پریکٹیکلی ایسے جاتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا ڈسٹینس۔ تو اچھا اسے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ٹارگیٹ ہے کتنی دور ہے، پھر اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک تو ٹھیک وہ اسے کہتے ہیں ڈراپ۔ اچھا اس کا ڈراپ بہت زیادہ ہوتا ہے گن کی نسبت، تو اس ٹھیک کا جو ڈسٹینس ہے نا۔ جی ناظرین تو ہم پارٹ 1 کو یہاں ختم کرتے ہیں پارٹ 2 میں یہ سلسلہ جاری رہے گا ویسے ہم اصل شکار کو نہیں دکھا رہے ہیں کیونکہ اس سے لوگ کچھ اوفینڈ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا ان کے دل کمزور ہوتے ہیں تو ہم صرف آپ کو معلومات دے رہے ہیں کہ شکار کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے تو اگلے پروگرام کو ضرور